ماہ مبارک رمضان اب اپنے آخری لمحات میں داخل ہو گیا ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح ناندیڑ میں بھی تمام چھوٹی بڑی مسجدوں میں جمعۃ الوداع کا نہایت جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ ناندیڑ کی فتح جنگ خان نواب مسجد کی یہ تصویریں ہیں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مسلمان نماز جمعہ کا اہتمام کر رہے ہیں اور پھر دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ملک میں امن و امان، بھائی چارہ اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی پر تشویش ظاہر کی گئی۔ خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہو رہے مظالم کے خلاف شدید ناراضگی ظاہر کی گئی۔ حکومت سے مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی مانگ کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان المبارک کا آخر جمعہ ہے۔ ویسے بھی رمضان کا ہر دن وہ عام دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ جمعہ عام دنوں کے مقابلے میں ویسی فضیلت والا تھا تو یہ جمعہ رمضان کا جمعہ اور آخری جمعہ ہے، اس لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بار بار ماہ مبارک عطا فرمائے، اس کی بار بار اس کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال الحمدللہ رمضان شروع ہو کر بالکل ختم پر ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کا موقع دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اطاعت کریں، روزے رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، بھائی ایک دوسرے بھائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مہینہ بہت عبادتوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ الحمدللہ مسلمانوں نے گزارا۔ ہر طرف ہم نے دیکھا مسلمانوں نے غریبوں کا خوب دل کھول کے تعاون کیا ہے الحمدللہ ماہ مبارک میں، اور غریبوں کے گھر گھر جا کر راشن تقسیم ہوئے، مختلف تنظیموں نے تقسیم کیے، اور مسلمانوں نے غریبوں کا خوب دل کھول کے تعاون کیا، غریبوں کا خوب جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں نے تعاون کیا ہے۔ اب بالکل رمضان کے آخر مرحلے میں ہم آئے ہیں، مبارک لمحات ہے۔ اس مبارک لمحات کے اندر جو درخواست ہماری آپ حضرات سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اطاعت کریں، اور اس جمعہ کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس ماہ مبارک کا آخری یہ جمعہ ہے۔ اس کے لیے خوشی کا موقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ماہ مبارک دیا اور ہم نے جو ہے تو عبادتوں میں گزارا، روزوں میں گزارا ہے، اور اس طرح اعتبار سے ہمارے لیے ایک افسوس بھی ہے کہ ہم سے اس عبادت کے کرنے میں جو کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جو ہم سے اس کے کرنے میں جو بھول چوک ہوئی، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مغفرت کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رہی بات یہ کہ اب یہاں سے عید کے 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس میں مسلمان جو ہے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہمارے ساتھ ہمارے درمیان رہتے ہیں
ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے، ان کے گھر میں بھی چولہا جھلے، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی پیسے ہو، وہ بھی خوش رہے، تو صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی بھی مدد کی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے تو خوش رہے ہمارے ساتھ، ہنسے کھلے، ان کے بچے رہے ہمارے ساتھ، کھیلے بچوں کے ساتھ. تو یہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. تو میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے، ہمارے بھائیوں سے درخواست ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے مسلمانوں میں خوشیاں تقسیم کریں، صدقہ فطر ادا کریں، پیسے جو ہے تو غریبوں کے اندر خود تقسیم کریں، اور ماہ مبارک کی جو ہے تو آخر لمحوں کو بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزارے. الحمدللہ مجموعی طور پر جو ہمارا ماہ مبارک گزرا ہے بہت اطمینان کے ساتھ گزرا ہے. کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی مسئلہ الحمدللہ ماہ مبارک کے درمیان پیش نہیں آیا. مسلمانوں نے بہت عبادتوں کے ساتھ گزارا. ابھی جتنی تاخراتیں ہماری گزری ہیں، ہماری خود مسجد کے اندر ہم نے دیکھا الحمدللہ تاخراتوں میں پوری مسجد الحمدللہ بھری ہوئی تھی. نوجوان عبادتوں میں، تلاوتوں میں یہاں کر وقت گزارا. مسجدیں بہت بھری ہوئی تھی الحمدللہ. میں تو محسوس ہوا کہ گزشتہ 2-3 لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں ہماری اتنی طرح جیسے پہلے کھلی رہتی تھی ویسے کھلی نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسجدیں پوری مکمل کھلی ہوئی ہے. اس کے لیے بہت جوش خروش کے ساتھ مسلمانوں نے الحمدللہ مسجدوں میں آ کر نمازیں ادا کی، تراویح ادا کی، اور رات کے اندر جو ہے تو عبادتوں میں ہمارے پاس مسجدوں میں وقت گزارا. بہت خوش ہوئے اس مرتبہ عبادتوں کے اتنے اچھے بہترین موقع مل کر، کیونکہ گزشتہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے مواقع میسر نہیں آئے تھے مسجدوں کے اندر، لیکن اب کے مرتبہ الحمدللہ ہر طرح کی سہولت تھی، ہر طرح کی آسانیاں تھیں. مسجد میں الحمدللہ بہت مکمل بھری ہوئی تھی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی رکاوٹ دوبارہ نہ آئے کہ مسجد ویران ہو، اور اس طرح مسجدوں کے اندر پابندیاں لگے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے اس طرح کی تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور تمام قسم کی شر و فتن سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں امن کے، شانتی کے، خیر کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے. اس مبارک موقع پر تمام مسجدوں میں دعائیں ہوئی ہیں، خوب دعائیں ہوئی اس ملک کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے، اور الحمدللہ اس موقع پر میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی، یہاں کے رہنے والوں کی ہر طرح کے شر سے، فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کے بعد اب ملک کے مختلف شہروں میں بھی اپنے فیض کو عام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. شاہین اکیڈمی ناندیڑ نے بھی اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے معیاری تعلیم کا ایک بہترین نظام قائم کیا ہے. حال ہی میں شاہین اکیڈمی ناندیڑ کا نیا کیمپس واگی روڈ حسہ پور میں منتقل کیا گیا ہے. نہایت خوشگوار ماحول میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اساتذہ انجام دے رہے ہیں درس و تدریس کے فرائض. میڈیکل کورسز میں داخلہ پانے کی خواہش رکھنے والے طلباء کے لیے چلائی جا رہی ہے نیٹ اور JEE کلاسز. طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز. سبھی طالبات کے لیے پردے کا ہے خصوصی انتظام. غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی بھی ہے بہترین سہولت. ہاسٹل میں قیام و طعام کا بھی کیا گیا ہے نظم. مقامی طلباء کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کیا گیا ہے نظم. AICU کی مدد سے طلباء کے لیے مشکل لگنے والے سوالات کو بھی کیا جاتا ہے حل. انشاءاللہ اس سال سے 8ویں 9ویں